کبھی کبھی زندگی غموں اور دکھوں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہے اور انسان بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے۔ آزمائش کی اس سختی سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ہر ممکن کوشش کے بعد بھی سب کچھ یوں کا تو ہی رہتا ہے۔ اگر یہ مشکلات تمہیں اپنی زندگی سے مایوس کر رہی ہیں تو سنو، اس رب ذوالجلال کے قبضے قدرت میں سکون اور راحت کے پیش بہا خزانے موجود ہیں۔ وہی مہربان رب تم سے کہہ رہا ہے، اس وقت تک وہ تم کو بری طرح نہیں بلکہ اچھی طرح رکھے گا، بشرط یہ کہ وہ اس راہ راست کو اختیار کر لے، تو اسے ہم آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کی اچھی زندگی گزروائیں گے جن کے معاملات درست ہوں گے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں یقیناً یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر یہ آزمائش ہر ممکن تکبیر کے بعد بھی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی وظائف تو کبھی ذکر، اذکار کے تسبیحات، ہر منت و مراد کے بعد بھی مسائل حل نہیں ہو پاتے اور تم الجھ کر رہ جاتے ہو۔ تو جان لو کہ تمہیں جو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں نا، کسی بھی چیز کا نقصان ہو یا کوئی بھی محرومی، تمہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، اس میں تمہاری عافیت کی کوشش کی ہے۔ وہ تمہیں خود یاد دہانی کرواتا ہے کہ تمہاری قسمتوں کو ہم ہی کنٹرول کرتے ہیں اور ہم خوب جانتے ہیں کہ کس وقت کہاں کتنی بارش برسانی ہے اور کون سی زمین کو کب تک محروم رکھنا ہے۔ جس طرح ایک بنجر پڑی ہوئی زمین کو دیکھ کر تم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ بھی کبھی لہلہاتی کشت بن جائے گی، مگر خوب دیکھو کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی برسات کا صرف ایک ہی قطرہ اس کا رنگ بدل دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک اچانک حادثہ تمہاری پوری تقدیر بدل سکتا ہے اور تمہیں بلند مقام پر فائز کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کی طرف سے کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو سوائے اس کے کوئی تکبیر اسے دفع نہیں کر سکتی، اور جو صبر کر لیتا ہے تو وہ اس کے بدلے اتنی دگنی اجر کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اگر وہ جان لے تو کسی آزمائش پر گھبرا نہ اٹھے۔ تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ محض چھوٹی توقعات پر بھی دل کتنا مصروف سا ہونے لگتا ہے، ہمت بلند ہونے لگتی ہے کہ کاش ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ تو سوچو، جہاں یقین ہوگا اللہ سے کہ وہ میرا مولا ہے، بہترین کارساز ہے، تو وہاں کل اتنی مسرتوں سے بڑھ جائے گا، کیونکہ قرآن تو خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس کا وعدہ تو بالکل یقینی ہے جس میں ذرا برابر شعبہ نہیں۔ تو جتنا یقین بڑھاتے چلے جاؤ گے نا اور توکل کو قائم رکھو گے تو اتنی ہی ہمت بلند ہوتی جائے گی، اور پھر دل رنج و غم سے خالی ہو کر اطمینان سے خوب بھرنا شروع ہو جائے گا۔ اگر تمہیں کم عمر میں بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ اگر تمہاری زندگی دکھوں نے گھیر رکھی ہے اور ہر طرف سے تمہیں پریشانیاں ہی پریشانیاں مل رہی ہیں تو سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آزمائش کو جلد ختم کر کے تمہیں غیب سے مدد عطا کرے تو یہ 3 کام اپنے اوپر لازم کر لو تاکہ تمہیں ہر تنگی سے راحت نصیب ہو، جس میں سب سے پہلا اور اکثر کام تو یہ ہے کہ جو اللہ کو تم سے قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال ہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تو یاد رکھو کہ حسن و ملال بھی خوشی اور اطمینان میں بدل سکتا ہے اور مصائب بھی ختم ہو کر زندگی کو باغ و بہار کے رنگ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر تم دل کی گہرائیوں میں صرف اور صرف اپنے رب کا خوف اتار لو اور دنیا کے خوف کو دل سے نوچ پھینکو تو دنیا نے تمہیں دکھ دیے، دھوکے دیے اور تم سے تمہارا سکھ چھین لیا، تم ان کی فکر نہ لو۔ تم اندھیری راستوں سے ڈرے بغیر خود پر پورا بھروسہ کر کے اپنے دل کو اللہ کی معرفت اور محبت سے بھر لو، تو وہ تمہارے زندگی کو خواب راستہ اور مزین کر کے ایسا معاملہ چلائے گا
کہ سارے اسباب اس کے تابع ہو کر تمہارا راستہ روشن کر دیں گے۔ اگر تم اپنی آزمائش ختم کرنا چاہتے ہو نا، تو یاد رکھو کہ راحت ہو یا رنج و نوازشات ہوں یا کوئی بھی محرومی، غرض اللہ تمہارے حالوں سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ تمہاری آزمائش صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے پیارے بندوں کو چھانٹ لے کہ کون ہے جس نے احکامات کی پیروی کر کے اسے راضی کیا ہے، اور کون ہے جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر دیا اسے ہر پریشانی سے نجات دوں گا، بھرپور سکون زندگی عطا کروں گا۔ اور اگر اپنی زندگی میں مشکلات سے نجات کی بہت سے وظائف اور اذکار کر چکے ہو لیکن آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ تیسرا ایک اہم کام ضرور کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، اللہ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے کہ جہاں سے گمان بھی نہ کیا ہو۔ فرمان الہی ہے، استغفار کرنے پر تم پر آسمان سے جو بارش برسائے گا، تم اپنی آزمائش پر ہرگز نہ گھبراؤ۔ جب تم نے اللہ سے لوح لگائی ہے تو اس عظیم الشان رب سے کیسے مایوسی، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہونا، وہ دعائیں رحمت کو پا ہی جاتی ہیں، کیونکہ وہ دعائیں عرش کا سفر طے کرتی ہیں، اور قدرت تمہاری زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو آسانی میں بدل دے گا، اور تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو اذیت میں گزرا ہے، اللہ ایک اشارے اور ایک کن سے راحت میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔